کہ یہ میڈیکل کالج میں جائے، تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ اس کو چینج کرا دیا. تو ایمان جو ہے وہ تو اپنا اے لیول سے کر رہی ہے. اے لیول. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں. پروگرام جو ہے ذیابیطس کے متعلق ہے. ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے. ڈاکٹر امتیاز حسن، میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان، آج ہمارے ساتھ ہیں. ڈائبٹیز سے اس کو آپ نے ایکسپلین کیا. اب جو اس کا تیسرا ستون ہے، جو اس کا ایک پلر ہے، جس میں ورزش کا ڈائبٹیز کے ساتھ کیا رول ہے، کیا تال میل ہے، آج ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک اوور ویو پروگرام کے آغاز میں دیجئے کہ ورزش اور ڈائبٹیز، ان کا آپس میں کیا رشتہ. یہ جیسے آپ نے تیسرے ستون کی بات کی، کیونکہ اگر کوئی بھی ستون اپنی جگہ پہ کھڑا تو یہ مجھے تو تصور بھی اس کا محال ہے کہ ہم اس کا اچھا کنٹرول کر سکیں. کیونکہ بہت سارے پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت جو ہمارے ڈائبیٹک افراد ہیں ان کو ورزش کی عادت نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں، اور میں جب پارک میں خود صبح جاتا ہوں تو مجھے وہ مریض ہی نظر آتے ہیں اور مجھے کوئی صحت مند بندہ نظر نہیں آتا. یعنی ہمارے ملک میں یہ تصور ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ورزش کے لیے وہ جائے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا ہو. غیر دوائی کے کنٹرول آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مفت کا ایک طریقہ ہے جو علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں تو بہت سارے پیشنٹس کو کہتا ہوں، جو لوگ اچھی ورزش کرتے ہیں وہ اپنے علاج کی جو قیمت ہے وہ کم قیمت میں علاج کو کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ان کے علاج کی کاسٹ بھی کم ہوتی ہے. اگر انسولین لے رہے ہیں، انسولین کی ڈوز کم ہو جاتی ہے. اگر گولی لے رہے ہیں، گولیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، ان کی پوٹینسی کم ہو جاتی ہے، ان کا بہتر شوگر کنٹرول. اور اس سے صرف کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کی ایک سینس آف ویل بینگ بھی پیدا ہوتا ہے، جن کو انڈورفنس کہتے ہیں. یہ بالکل مورفین کی طرح کا نام ہے، انڈورفنس، یعنی جو سکون کسی کو نشے والے کو مورفین دیتی ہے، یہی سکون آپ کو اندرونی سکون ایکسرسائز سے ملتا ہے. اور جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں، تو آپ کا کنٹرول اور بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی. تو سینس آف ویل بینگ ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز سے بچاؤ ملتا ہے. اور اگر چوتھی بات ہے کہ اگر آپ ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے، امی ابو کو شوگر ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ورزش کی بھی کیا اقسام ہوتی ہیں؟ ورزش میں بھی کوئی تفریق کی جا سکتی ہے؟ ورزش میں تفریق کی جا سکتی ہے. ایک تو مختلف طرح سے کلاسف، ایک ہلکی ورزش ہے، ایک درمیانے درجے کی ورزش ہے، اور ایک ہیوی ورزش ہے، جس کو ہم بہت لوگ جو کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ورزش ایسی ہو کہ جس کے اندر اس میں ایروبک، اس میں آپ آکسیجن کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں، ایک کہ آکسیجن کو زیادہ، ان کے ڈفرینٹ فنکشن ہیں. جو ہم ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ایکسرسائز شروع کی جائے، وہ پہلے ایکسرسائز نہیں کرتا ہے، تو میں ایک یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کروں گا اس کی. مجھے وہ ہر جگہ میں، ہر میٹنگ میں اس کا ریفرنس دیتا ڈاکٹر صداقت صاحب کا، کہ آپ اگر پیشنٹ کو ورزش نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ 90 سیکنڈ کے لیے واک کیا کریں. 90 سیکنڈ یہ ہے کہ میں پیشنٹ کہتا ہے کہ 90 سیکنڈ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کا ٹائم انکلوڈ نہیں ہے، آپ نے پارک میں جانا اور 90 سیکنڈ کی واک کرنی. وہ کہتے ہیں اصل یہ تو بات ہی کوئی نہیں، 90 سیکنڈ تو میں کام کر لوں گا. اسی لیے اس کے پیچھے جو فلسفی ہے، یہ تھیوری ہے، بیہیویئر چینج، یعنی آپ کو جانے کی عادت پڑے اور وہاں جائیں. تو جب آپ 1.5 منٹ کے لیے جائیں گے تو ظاہر آپ 1.5 منٹ تو نہیں کریں گے، آپ اپنا اس کا دورانیہ بڑھاتے چلے جائیں گے. تو جب بھی آپ شروع کریں تو واک سے شروع کریں یا ہلکی ایکسرسائز سے کریں، اور دوسری کہ آپ وہ ایکسرسائز کریں، وہ ورزش کریں جو آپ کو پسندیدہ ہے. اگر بندے کو واک پسند ہے، اس کو بورنگ فیل، اگر وہ بیڈمنٹن کھیل تو بیڈمنٹن کھیلے، فٹ بال کھیل تو فٹ بال کھیلے. جو بھی ورزش وہ کرنا ہے، جو اس کو پسند ہے، تو اس کو وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. یعنی واک اس کی واک کو ہم کیونکہ مدر آف آل اسپورٹس کہتے ہیں، تو اس سے ساری جو ہے ٹانگوں کا استعمال ہوتا ہے، اس سے آپ ریلیکس بھی رہتے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر جوائنٹس کی کم ہوتا ہے. تو ہم اس کو شروع اسی طرح کرتے ہیں. تو میں ہر پیشنٹ کو آپ 90 سیکنڈ کی واک کا تہیا کر لیں، اور آپ انشاءاللہ جلد بدیر آپ اس میں چلے جائیں گے، جس میں آپ ریگولر واک کی طرف آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو بات کی ہے، یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں سیڈینٹری لائف سٹائل نہیں اپنانا چاہیے.
ہمیں ایکٹیو رہنا چاہیے. یہ کس طرح سے کوئی سیڈنٹری لائف اسٹائل کا شکار ہوتا ہے؟ کس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، اور ایکٹیو لائف اسٹائل آپ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، جو لوگ سارا دن بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، جیسے کوئی آفس کا کام کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا اتنا نہیں ہے، ٹیبل ورک زیادہ ہے، تو وہ ہم سیڈنٹری، یعنی ایسے لوگ ہیں انرجی لیول آپ کا جو کنزیوم کرنے کا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ لوگ اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور موٹاپا بھی جو ہے، جو خطرناک قسم کا موٹاپا، اور ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ابھی جو ریکمنڈیشن بھی یہ ہے کہ اگر جو بندہ ٹیبل پہ ورک کرتا ہے اس کو 90 منٹ سے زیادہ ایک جگہ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ. جب 1.5 گھنٹہ اس کو گزر جائے، اس کو چاہیے کہ کچھ واک کرے، کچھ اپنا کسی دوسرے کمرے میں چلا جائے، وہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو بریک کرے، اس کو سیڈنٹری لائف اسٹائل کو 90 منٹ کے بعد. یہ بہت. اور دوسرا کہ ہم بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں صبح پارک میں جائیں گے، فلاں کریں. جن لوگوں کو وقت نہیں ملتا، ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو ابھی ریسنٹ جو کچھ تحقیق، جدید تحقیق کے مطابق، اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اگر ہر کھانے کے بعد 10 منٹ کے جو ہے 3 دفعہ ایکسرسائز کر لے، یعنی صبح ناشتہ کیا، 10 منٹ کی گھر کے اندر کے بعد 150 منٹ ورزش فی ہفتہ ضرور کرنی چاہیے. تو اس کو آپ ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں 50 منٹ کے 3 سیشن کر لیں. 50 منٹ ایک دن کر لی، پھر چھٹی آپ 3 دن واک کر لیں، 3 دن ایکسرسائز کر لیں، اور باقی دن ہے وہ اپنا جو کام ہے جس میں مصروف ہیں وہ آپ کریں. تو آپ کو 150 منٹ کا جو دورانیہ ہے، یہ سیمیسٹر ہے، یہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو. جو ایک اور چیز جو ہے، جو ابھی ریسنٹلی امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن نے کہا کہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ. ڈاکٹر صاحب، 2-4 باتیں آپ نے، یہ جو ابھی آپ نے گفتگو کی، اس میں آپ نے بہت سارے پہلوؤں کو ٹچ کیا. ایک پہلو کو لے لیتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ صبح، دوپہر، شام ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اس کے بعد آپ 10 منٹ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں. واک اس لیے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی کم از کم کچھ نہ کچھ واک ضرور ہو جائے. یہ فرمائیے گا کہ کھانا جب ہیوی میل لیا ہو اور اس میں کوئی ایسا موقع ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی ذرا سی ہیوی ایکسرسائز کر رہے ہیں، صبح کا ٹائم، دوپہر کا ٹائم، کھانے سے کتنا پہلے، کھانے کے کتنے بعد، دیر بعد، یا خالی پیٹ، یہ ذرا احاطہ کی. اچھا، اس میں جو بہت سارے جو پیشنٹ، جو کارڈک پیشنٹ ہیں، دل کے امراض کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے وہ چل نہیں سکتے، ان کو سینے میں درد ہوتی، بوجھ ہوتا ہے، تو یا دل کی پرابلم، انجائنا کی شکایت، اس کو پوسٹ پرینڈیل انجائنا بھی کہتے ہیں. یعنی ایسا انجائنا جو کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جو خون کا بہاؤ وہ معدے کے، تو کھانا کھائے ہوئے کم از کم 2-3 گھنٹے اگر ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں واک کریں. لیکن ادروائز جو نارمل پرسن ہیں وہ آپ آدھا گھنٹے کے بعد کر سکتے ہیں. جو دوسرا آپ کا جو کوشچن تھا کہ ہمیں جو ہے کہ کون سے اوقات بہتر ہیں جس میں ورزش کی جائے. دیکھیں، اس میں ہم اس کو موسم کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ ایکسٹریم آف ویدر کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. خاص طور پر ایکسٹریم ویدر کے موسم کی شدت. دیکھیں، جو سردیوں میں صبح کے وقت شدت، موسم کی شدت کافی ہوتی ہے. ارلی مارننگ جو آپ صبح کے وقت، آپ فجر کے بعد جب آپ جائیں، پارک کے اندر جائیں، جب دھوپ کی شدت کم ہوتی ہے، گرمی کی شدت کم ہوتی ہے، تو یہ ایک بہترین وقت ہے. یعنی اپنے آپ کو تھکا کے، اپنا پسینہ یا اپنا اتنا تھکا کے اس مقام پہ نہ لیں جس میں ایگزاسٹ ہو جائیں اور آپ 2 دن جائیں اور اس کے بعد آپ اتنے تھک جائیں اور آپ اس کے بعد ورزش کو مکمل طور پہ چھوڑ دیں. جو سب سے بیسٹ ٹائم ہے اگر آپ کے پاس وقت کسی کے پاس ہے، وہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد، کیونکہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد جو شوگر کا لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے. قابو میں لے کے آ سکتے. آپ نے فرمایا کہ فلیکسیبلٹی کے لیے بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے، اور آپ نے بتایا کہ پٹھوں کے لیے بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. کیا ریکمینڈ کریں گے؟ یوگا ٹائپ ایکسرسائزز یا جو آپ نے ویٹ ٹریننگ کی ایکسرسائزز کہا ہے، اس کو کس فریکوینسی سے کرنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ اگر ہم ایروبکس کو بھی مکس کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم جو ہے واک کر رہے ہیں یا رننگ کر رہے ہیں یا سائیکلنگ کر رہے ہیں یا ہم سوئمنگ کر رہے ہیں، تو کتنے دن سوئمنگ کر لیں، سائیکلنگ کر لیں، واک کر لیں؟ ہو سکتا ہے
کچھ لوگ واک کو پسند کرتے ہیں، کچھ رننگ کو، کچھ سوئمنگ کو، کچھ دوسری جو بھی ورزش اویلیبل ہے. تو اس میں ہم جو اگر ہم ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کے ساتھ جاتے ہیں، فار ایگزامپل کچھ لوگ جم کو پسند کرتے ہیں اور ویٹ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، تو ویٹ ٹریننگ کے لیے کچھ ایک دو چیزیں احتیاطیں جو ہیں وہ آپ مد نظر رکھیں. ایسے لوگ جن کا ریٹینوپیتھی یعنی آنکھ کے اندر کچھ ایسی بیماری جو پردے کے ہوتی ہے جس میں بلیڈنگ ہو آنکھ کی ہوئی ہو، یا ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر جن کا سسٹم کسی وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو جو باریک باریک ویسل وہ بعض اوقات جو آلریڈی کمزور ہیں جن کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے وہ رپچر کر سکتی ہے. ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو ویٹ بیئرنگ آپ ایکسرسائز کریں، اگر آپ کے پاس ڈاکٹر آپ کو اجازت دیتا ہے تو ہفتے میں 2 دفعہ تو کم از کم آپ اسٹریچنگ یا ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں مائلڈ سا، جس میں آپ اور گریجولی آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، اس کو ٹیون اپ کر سکتے ہیں اپنے مسلس کو. اور اگر آپ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں سوئمنگ وہ لوگ جو سوئمنگ کی جن کو کریں، اور دوسرا اس میں جوائنٹس انوالو نہیں ہوتے. کوئی جب آپ واک کرتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں تو آپ کے جو ویٹ بیئرنگ جو نی جوائنٹ ہے یا آپ کے اینکل جوائنٹ ہے تو زور پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ انسولین جو لوگ استعمال کرتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبیٹکس ہیں ہدایات ہیں، اور جو لوگ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں یعنی بڑی عمر کے ہیں مگر انسولین لگاتے ہیں وہ ایکسرسائز جائیں تو ایک اسمال اماؤنٹ آف کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستے سے بنی کوئی چیز لے لیں. اس میں فروٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی سینڈوچ ہو سکتا ہے، کوئی اس سے چھوٹا سا بھی جو بھی آپ نشاستے سے بنی کوئی بھی چیز آپ استعمال کر کے آپ اپنے گھر سے نکلیں ورزش کے لیے. اور ساتھ جب آپ ورزش پہ ہوں یا واک پہ ہوں یا جو بھی ایکسرسائز کے لیے تو آپ کا اسٹینڈ بائی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. چاہے جیب میں 2 کھجوریں ہوں، 2 کینڈیز ہوں، جو یا آپ کے بیگ کے اندر جوس کا چھوٹا ڈبہ. اور خون میں جو چربی ہوتی ہے کچھ لوگوں کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہائی ہو جاتے ہیں، ان پر بھی کوئی بہتر فوائد مرتب ہوتے ہیں. جو لوگ ریگولر ورزش کرتے ہیں جیسے ہم نے بات کی ان کے انڈورفنز لیول زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کو زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بلڈ پریشر بھی کم ہونا شروع ہے. 3 to 4 ملی میٹر آف مرکری بلڈ پریشر کا ڈراپ آ سکتا ہے. دوسرا جو لوگ ریگولر ورزش کرتے ہیں ان کے اندر جو اچھا کولیسٹرول ہے جو دل کی بیماری سے پروٹیکشن دیتا ہے وہ بڑھتا ہے. مکسچر ہے جو آپ کو فوائد کا جو آپ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ورزش کے ساتھ. تو اس کو جو ہے کہ اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کرتا. انفارچونیٹلی جو میں نے اپنی پریکٹس کے اندر دیکھا جو ہماری خواتین ہیں یہ کافی لاپرواہ ہیں اپنے ورزش کے لیے. اچھا کیونکہ بیسیکلی ان کے گھروں کے توجہ دینے کا وقت آتا ہے ان کو ڈائبٹیز ہو چکی ہوتی ہے اور ان کا وزن اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے ان کو جوائنٹس پرابلم ہونا چاہیے. کہ اپنے خیال شروع سے اپنی صحت اپنے وزن کا خیال رکھیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم ہو تو اور خواتین اس کا سب سے زیادہ شکار ہے جو آرتھرائٹس کا یا موٹاپے کا شکار وہ خواتین ہوتی ہیں. ڈائبٹیز بھی ان کے اندر بہت زیادہ کامن ہے. تو مجھے یہ کمپین نیشنل کمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ جس میں خواتین اپنے صحت کا خیال رکھیں. بہت نیگلیکٹ کرتی ہیں اپنی صحت. ڈاکٹر صاحب خواتین کی بھی بات کریں گے آپ نے کیونکہ یہ اس پہلو سے ذکر کر دیا ہے مگر بیچ میں آپ نے آرتھرائٹس کا ذکر بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی یورک ایسڈ بھی بڑھ جانے کے مسائل ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو آرتھرائٹس ہے جن لوگوں کے جوائنٹس میں پرابلمز ہیں یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ان لوگوں کو آپ ایکسرسائز کی بات کیسے کہیں گے، کیسے لے کے چلیں؟ یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے، اپہل ٹاسک ہوتا ہے. جب آپ کی خاتون ہے جس سے چلنا اس کے لیے محال ہے، مشکل ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ واک کیا کریں. تو ہمیں صرف وہی فارمولہ 90 سیکنڈ واک والا فارمولہ ہم ان پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کے جو جوائنٹس ہیں اس کے باڈی سسٹم ہے 70 kg کے لیے. اگر وہ بڑھ کے 90 کلو یا 100 کلو ہو جاتا ہے تو یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا 30 کلو یا 20 کلو اوور ویٹ ہو گیا. تو اس کی مثال بالکل اسی طرح کہ آپ نے اس آدمی کو 20 کلو کا تھیلا اس کی کمر پر باندھ دیا تو جو تھیلا باندھنے کے ساتھ جو تھکاوٹ جو ایفیکٹ آپ کے جوڑوں پہ چلنے میں سانس چڑھنے میں جو پرابلم آئیں گی ایگزیکٹلی وہی پرابلم اس کو آئیں گی. تو ہمیں سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ویٹ وزن کم کیا جائے، ڈائٹ کو کنٹرول کیا جائے
کچھ پالنے میں رکھیں اور یہ تصور کریں کہ یہ بڑا ہو کے چلنے لگ جائے مشکل ہوگا. چلے گا وہی بچہ جس کو آپ بچپن سے چلانا شروع کریں گے. اگر اس کو چلانے کی تھوڑی پریکٹس کریں گرے گا تھوڑا سا پرابلم ہوگا, لیکن چلے گا وہی بچہ جس کو آپ جلدی چلانا شروع کریں وہ چلنا بھی شروع کرے گا. تو یہ اللہ نے جو ہمیں مسلز دیے ہیں ٹانگوں کے باقی جسم کے مسل ہیں, اس کو جتنا آپ اچھا استعمال کرتے جائیں گے اتنے یہ مضبوط ہوتے جائیں گے. یعنی یہ دنیا کی واحد مشین ہے جو استعمال سے بہتر ہوتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر امتیاز حسن, میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبٹک پاکستان ہمارے ساتھ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے پلٹ کے آتے ہیں. پلیز ہمارے ساتھ رہیے. کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी. जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है. बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी. दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो. जैज़ दुनिया को बता दो. अब 3G EVO और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ. यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम. तो देर किस बात की, आज ही 3G EVO और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे. टू ऑर्डर कॉल 0800 80800. PTCL. अब तो चाय पिला दो बस. वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी. हाँ. तू भी देख. शहजाद में अच्छा लग रहा था. शर्ट का कलर गया था? ब्लू. टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि केनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा कर. कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. मरतबा फिर से आप खुशामदीद कहते हैं. once again back into the program है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिए. किस तरह से आप अपनी ज़ियाबीतस के लेवल को और अपनी एक्टिविटी के लेवल को हार्मोनाइज कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, जब कोई एक्सरसाइज के लिए जाता है तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर ले कि कितना लेवल है, तो फिर एक्सरसाइज करे, कितनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करे, इसका कोई तालमेल होता है ब्लड शुगर लेवल से? ये बड़ा अच्छा सवाल है. बहुत सारे क्वेश्चन के जब भी आप एक्सरसाइज के लिए निकलें
تو آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ شوگر لیول ضرور چیک کریں کو کراس کیا ہوا ہے تو تبھی ایکسرسائز. اچھا تو جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو اس سے آپ کے کیٹونز فارمیشن زیادہ ہو سکتی ہے جس سے کچھ اور پرابلم آ سکتی ہے. تو دونوں ایکسٹریمز کو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا. تو ان ایکسٹریمز کا پتہ تب چلے جب ہم شوگر کو ٹیسٹ کریں گے. جب شوگر ٹیسٹ نہیں کریں گے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. تو ہر ڈائبیٹک پیشنٹ جب ایکسرسائز کے لیے نکلے اپنا بلڈ شوگر لیول ضرور چیک کر کے نکلے. اور جو ہم نے پریکاشن بتائی کہ کچھ کھائے پیے بغیر نہ نکلے اور کچھ نہ کچھ اس کے پاس اسٹینڈ کام کرتی ہیں. کوئی جو درمیانی قسم کی ہوتی ہے کس قسم کی انسولین کو استعمال کر رہا ہے اور کس قسم کی ایکسرسائز وہ کر رہا ہے, ان دونوں کا بھی آپ اس کو بالکل ربط ہے. اگر آپ انسولین جو اگر ایک بیزل انسولین یوز کر رہے ہیں تو اس کا رسپانس اور طرح سے, اگر آپ نے کھانے پرینڈیئر انسولین میل ٹائم انسولین بھی ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کو شوگر لو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جو بیزل انسولین کے ساتھ جو بلڈ شوگر لیول کا لو ہونے کے چانسز کم ہے بنسبت جب میل ٹائم انسولین یوز کرتے ہیں. تو آپ شوگر ٹیسٹ نہ کریں اور واک کے لیے نکل جائیں یا ایکسرسائز کے لیے نکل جائیں تو یہ لوگ صرف بیزل انسولین کے ساتھ نسبتاً ڈائبٹیز کے جو شوگر لو ہونے کا چانسز وہ کم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ خواتین کا آپ نے ذکر کیا, اگر کوئی حاملہ خاتون ان کو کس قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, وہ اپنے گائنیکالوجسٹ سے پوچھیں ان کی پریگنینسی کس قسم کی ہے. دوسری بات آ جاتی ہے ان خواتین کی جو کہ مینوپاز پہ آ چکی ہیں یا مینوپاز کے بھی ہوں اور ان دو گروپس میں بھی. ایک جیسے بھی متھ ہے, جیسے ہم نے بہت متھس کی بات کی, اب ساتھ ساتھ کیونکہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے تو ایک متھ ہے کہ پریگنینسی کے اندر کوئی ورزش نہیں کرنی چاہیے. خاتون کو مکمل طور پر ریسٹ کرنا چاہیے اور صبح دوپہر شام وہ جتنا دل چاہے وہ کھائے پیے اور اپنا جو ہے اس کا وزن بڑھ جائے, فیٹی چیزیں استعمال کرے, طاقت والی چیزیں استعمال کرے سو کالڈ. تو وہ ایک متھ ہے کہ ان کو مکمل ریسٹ کرنی چاہیے. ریسٹ بہت کچھ کنڈیشن میں جب گائنیکالوجسٹ منع کر دے کہ آپ نے جو ہے کہ اس کو ریسٹ کیجیے گا تو وہ اس میں ریسٹ پیریڈ میں جائے. ٹھیک ہے. تو فرسٹ ٹرائیمیسٹر پہلے 3 مہینوں میں, دوسرے 3 مہینوں میں آپ کو ریگولر روٹین کے ساتھ ایکسٹرنل ایکسرسائز نہ کریں, ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز نہ کریں, لیکن واک, ہلکی واک اپنا لازمی طور پہ کریں, تاکہ یہی وہ پیریڈ ہوتا ہے جب خواتین کا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے. اور جو سب سے جو وزن بڑھنے کا جو سب سے پیریڈ ہوتا ہے پرپیریم کے بعد, جب وہ پوسٹ پارٹم پیریڈ میں جب ایک بچہ یا بچے کی پیدائش کے اور اپنا وزن مینٹین رکھنے کے لیے, شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز کریں. جو شدت والی ایکسرسائز ہیں وزن والی وہ نہ کریں, لیکن ایکسرسائز کو لازمی طور پہ کیا جائے. جہاں تک تعلق دوسرا جو آپ نے کیا وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ پوسٹ مینوپاز کے بعد, یعنی جب آپ کا جو ماہانہ نسوانی نظام ختم ہو جائے, اس کو مینوپاز کہتے ہیں, یہ خواتین کی زندگی میں ایک بڑا سنگ میل ہوتا ہے. کیونکہ ایک دم جو چیز ایک ریگولیرٹی ہوتی ہے لائف کے اندر, اس کے اندر ایک بریک آ جاتا ہے ہوتے ہیں, لیکن آگے ان کو رسپانس نہیں ملتا کیونکہ وہ نان رسپانسو ہو جاتے ہیں. تو ان ہارمون کی وجہ سے پرابلمس آتی ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جو خواتین کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس کو آسٹیوپروسس کہتے ہیں. تو آسٹیوپروسس ہے جس میں ہم بہت جلدی خواتین کو فریکچر ہو سکتا ہے, چھوٹا سا بھی تھوڑا سا بھی گریں فریکچر ہو گیا, خدا نخواستہ ہپ کا فریکچر ہو گیا یا کسی بھی ہڈی کا فریکچر ہو گیا. تو جو فریکچر کے بعد جو علاج ہے وہ اور طرح سے ہے, اور ان میں ہڈی نہ کیسے ہے. تو جب میں نے ہم اپنے کلینک میں انٹرویو کرتے ہیں خواتین سے, تو میں نے دیکھا کوئی 80 سے 90% عورتیں دودھ کا استعمال نہیں کرتی ہیں. یہ مجھے اس کا بات سمجھ گئی کہ دودھ کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا, اور شاید اس کے اکثر خیال ہوتا ہے کہ کچھ کو تو انٹالرنس ہوتی ہے, لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے, کچھ لوگوں خواتین کو ہوتا ہے کہ ہمیں چائے جتنی مرضی ہم 5-6 کپ پئیں, دودھ ہم نہیں پیے تھے, میں پی لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار. ہیلپ کر سکتا ہے اور کہ آپ کا جو ہے آسٹیوپروسس ہے وہ اس شدت کا نہ ہو, اور بعض اوقات ہمیں جو ریپلیسمنٹ تھراپی بھی دینا پڑتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہڈیوں کو, دوائیاں ایسی ہیں جو ہڈیوں کو بھربھرا پن ہونے سے روکتی ہیں. کچھ کنڈیشن میں ہمیں وہ بھی استعمال کریں. تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز جو ہے
جو جیسے بات ہم نے کی کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے مسلس ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کی بونز ری ماڈل ہوتی ہے, آپ کی بونز اچھی مضبوطی کا ہوتا ہے. اگر ایک انسان دونوں میں اگر کمپیئر کیا جائے, ایک خاتون بالکل چلتی پھرتی ہے, ایکسرسائز کرتی ہے, تو ان میں آسٹیوپروسس, ان کی ہڈیاں زیادہ مضبوط ہوں گی اور آسٹیوپروسس کا جو ہے وہ اس کے وہ انسیڈنس ان کے اندر کم ہوگا. خواتین میں یہاں سے پھولے سے درد پیچھے ایسے ٹانگوں میں جاتی ہے, یا جو کریمپس ہوتے ہیں, یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائزز کرنی چاہیے, اور کی جو ساخت ہے اس کی بھی پرابلمز آتی ہے, وہ جو ہیلز پہنتی ہیں اس کی بھی پرابلمز آتی ہیں, ان کے لیے کس, کیونکہ یوگا کے اندر آپ کو یعنی جیسے آپ اگر کو دوڑ لگا رہے ہیں, کو ورزش کر رہے ہیں تو جوائنٹ پہ زور پڑتا ہے, تو اس میں تو یوگا خواتین خاص طور بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے مسل کی فلیکسیبلٹی کے لیے. خواتین کو اور بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ ملٹیپل پریگنینسیز کی وجہ سے ان کے جو پیلوک فلور کے مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کو یورین انکانٹیننس کے مسائل کافی زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں. کہ ایکسرسائزز ہیں جو پیلوک فلور ایکسرسائزز ہیں جو کی جا سکتی, جس سے آپ کے پیلوک فلور مضبوط ہوتا ہے. اور بیسیکلی جب ریڑھ کی ہڈی کا جو پرابلم ہے, یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کی کمر میں جو ہے وہ درد اٹھتی ہے اور ٹانگ کی طرف جاتی ہے, یہ بیسیکلی جو نروز ہیں وہ کمپریس ہو جاتی ہیں موروں کے ویک ہونے کے. اگر مورا جیسے ایک کے اوپر ایک ہے اس کے درمیان یہاں سے نرو گزر رہی ہے, تو اگر وہ ویک ہیں تو اس کو نرو کو کمپریس کر لیں گے. تو ہمیں موروں کی بھی, مورے کو ہڈی پڑے گا. اگر ہم ایکٹیو نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا شروع کریں, کیونکہ کچھ کرنا کچھ نہ کرنے سے بہت بہتر ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آج کل موبائل کا دور ہے, موبائل فون ہر کسی نے ہاتھ میں اٹھتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں ہم ڈیسک ٹاپس ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں, تو اس سے بھی کوئی یہاں کے درد وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے, پٹھوں کا یا کندھوں میں درد, یا یہ جو پوسچر ہے ہمارا سروائکل اسپائن کا, اس پر اثرات پڑتے ہیں, یا بیڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو فون کا اور ایسے کر کے جو اسپائن ہے وہ کنٹینیوسلی ایک خاص پوزیشن کے اندر رہتا ہے. اس کے بعد موڑوں کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی جو آپ کو پین کر سکتی ہیں. پھر اگر آپ کا بیٹھنے کا سٹائل جیسے آپ نے بتایا نہیں ہے, ہماری کمر کو سپورٹ نہیں ہے, ہمارے گردن کے موڑوں پہ سپورٹ نہیں ہے, اس میں بھی ہمیں درد ہو سکتی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں, جن کو جیسے ہم نے بات کی کہ جن کو گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ 90 منٹس کے بعد اس کو بریک نہیں دیتے, بار بار جس کو میرے ذہن میں اسٹرائک کرتی ہے. کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں پارک میں جو اکثر خواتین جو جا رہی ہوتی ہیں, واک کرتی ہیں, مرد حضرات بھی ہیں, وہ اپنے پراپر شوز نہیں پہنے ہوتے انہوں نے واک کے لیے, جو ایکسرسائز کے لیے پراپر شوز کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. اکثر خواتین چپل پہن کے واک کر رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ جب شام گھر آتی ہیں تو ان کی ٹانگوں میں شدید درد ہو رہی تھی, پاؤں کے اندر شدید درد ہو رہی ہوتی. اور جب ہم ایکسرسائز کریں تو کوشش کریں پراپر شوز کا انتخاب کریں, اور دوسرا ہے کہ ایسا ٹریک ہو جو کچا اور زیادہ آ جاتی ہے. بہرحال یہ پوسچر ہے, آپ کا واک کا سٹائل ہے, آپ کا بیٹھنے کا سٹائل ہے, آپ کا کام کرنے کا سٹائل ہے. ایک اور جو بات ہے, جو لوگ چپل پہن کے جن کا کھڑے ہونے کا وقت کام زیادہ ہے, ان کے اندر وہ ٹانگوں میں پاؤں میں درد زیادہ شدت سے آتی, کیونکہ ویسے میں پراپر شوز نہیں پہنے ہوتے جو ان کے پاؤں کے آرچ کو, جو کرو کو سپورٹ دیں. ان لوگوں کو پین کا شکار میں زیادہ ہو جاتا ہے. جوائنٹس کی بھی جو ہے, پاؤں کی جو آرچ کے آپ چار کوٹ جوائنٹس یا کوئی اس طرح کے, یہ بھی ڈائبیٹکس میں ڈائبیٹک کی اگر ایڈوانس نیوروپیتھی ہو جائے, یعنی اگر بہت نروس ڈیمیج ہو جائے, ان کو باندھ کے رکھنے والی جو رسیاں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, تو پیر پھیل جاتا ہے اور پیرنگ سینسٹیو ہوتا ہے, اور ایسا پیر اس کے اندر جو ہے زخم بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کو شارکوٹ جس کو جوائنٹ کہتے ہیں, یعنی جوائنٹس ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, لیکس ہو جاتے ہیں, کھل جاتے ہیں, تو پیر کے اندر وہ پوری اتنی فورس نہیں رہتی اور ان پہ پریشر ایریاز ڈفرینٹ بن جاتے ہیں. ویسے پیر جو پھیلے ہوئے پیر کے ساتھ چلتے ہیں تو باڈی کا پریشر جو ہمیں کرو کے اندر آ رہا ہوتا ہے وہ سیدھا پاؤں کے اوپر آتا ہے, جس سے پیر کو زخم بن سکتا ہے, چنڈی بن, کارن اس کو کہتے ہیں, وہ بن سکتا ہے. یہ ننگے پاؤں سیر کرنا مناسب ہے؟ ہاں, بہت سارے لوگ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ننگے پاؤں گھاس پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے کافی تراوٹ ملتی ہے آنکھوں کو اور دماغ کو تراوٹ ملتی ہے. آنکھوں کے لیے اور دماغ کے لیے بڑا اچھا گھاس پہ چلنا.
شاید وہ جو اوس پڑی ہوتی ہے اسے کچھ ٹھنڈک ان کے پاؤں کو ملتی ہے، لیکن یہ خطرناک سچویشن ہے. جب ننگے پاؤں گھر کے اندر بھی چلیں، گھاس پہ بھی چلیں، کوئی کنکر، کوئی پتھر، کوئی کیل، کوئی ایسی چیز پاؤں کے اندر لگے، وہ اگر زخم کا باعث بن گیا تو وہ پاؤں وہ زخم بذات نہ گھر کے اندر پھریں نہ آپ باہر پھریں. ڈاکٹر صاحب یہ فائنلی بتائیے گا کہ جب ہم واک کرتے ہیں تو یہ ہماری جو کاربز ہیں وہ کوئی ایسا رول پلے کرتی ہیں کہ ہمارے دل، جس طرح دل پمپ کرتا ہے، تو اس طرح سے کاربز کی موومنٹ میں ہم جب واک کرتے ہیں اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی وہ وینز میں جو خون کا دورانیہ رکتا ہے اس کو کوئی معاونت کرتی ہے؟ یہ جو پاؤں کی چھوٹی نسیں ہوتی ہیں، چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو کچھ بلڈ پول کرتا ہے، رکتا ہے، تو واک کرنے سے کوئی؟ آپ دیکھیں ہم جب اپ رائٹ پوزیشن میں کھڑے ہیں، ہمارا جو بلڈ ہے وہ نیچے کی طرف گریوٹی کی وجہ سے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی طرف جو بہاؤ مینٹین کرتا ہے یہ کاف مسلز کرتے ہیں. تو جب آپ جتنا استعمال کرتے ہیں یہ پمپ کرتا ہے آپ کے بلڈ کو، دل کی طرف پمپ کرتا ہے، اور دل اس بلڈ کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے. اگر آپ اس کا استعمال کم کرتے ہیں تو پیر، جو آپ کے پیریفرل ہارٹ کی ایفیکیسی وہ نیچے چلی جاتی ہے، تو آپ کے پورے دل کی سرکولیشن ہے وہ بھی خراب کی طرف جا سکتی ہے. تو اس سے جو ہمیں جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کرنے سے ہم ہے، آپ نے دیکھا وہ ٹریولنگ کا لانگ ٹریول کے اندر آ جاتی ہے، یا لانگ سٹنگ آورس کے اندر بھی آ جاتی ہے. تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ جو کرنا، ایکسرسائز کرنا ضروری ہے، اور تاکہ پیریفرل ہارٹ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. ڈاکٹر امتیاز حسن، آپ کا بہت بہت شکریہ. سوالات اور بھی ہوتے ہیں مگر پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. آج آپ نے سیر کے متعلق اور ایکٹیویٹی کے متعلق، اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اس پر ایک بہت ہی مکمل مفصل سیر حاصل گفتگو کی ہے. ہم آپ کو بہت شکر گزار. ڈائبٹیز کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر امتیاز حسن سے پوچھیے. میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے. ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے آپ سے 5 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.